پیدا ہوئی تو شوہر نے مجھے طلاق دے کر چھوڑ دیا۔ میرا کوئی سہارا نہ تھا، آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میں شدید پریشانی میں ڈوب گئی تھی، گھر کا ماحول بھی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ملازم کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بولا، بیگم آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کی ضروریات پوری کروں گا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرط آئی۔ میں نے کہا، اگر تم روز 50,000 روپے دو تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ فوراً خوشی خوشی مان گیا اور ہر دن مجھے 50,000 لا کر دیتا۔ میں حیران رہتی، کیا ہر یہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی پوچھتی تو وہ گڑبڑا جاتا۔ ایک دن میں نے چپکے سے اس کا پیچھا کیا تو میرا دل دہل گیا۔ اسی دوران ہسپتال میں نرس نے کان میں کہا کہ اس بار بھی آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ دل میں سخت وسوسے آئے کہ کاش یہ بچی مر جائے، کیونکہ میرے اوپر پہلے ہی 2 بیٹیوں کا بوجھ تھا اور میرا شوہر تیسری بیٹی پر طلاق دے رہا تھا۔ میں ٹوٹ چکی تھی، مگر اتنے میں میرا شوہر اور ساس کمرے میں آ گئے۔ ساس طنزیہ لہجے میں بولی، بہت بہت مبارک ہو، تیسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے تو کہا تھا اسے کہ تمہیں چھوڑ دے، مگر یہ تھا کہ موقع دے رہا تھا۔ خیر میں ایک بات لکھ کر دیتی ہوں، اگر یہ تمہیں 10 بار بھی موقع دیتا تب بھی تم 10 بار بیٹی ہی جنم دیتی۔ میں خاموش نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سخت صفاقی تھی۔ وہ غرور سے بولا، بس اب میں تمہیں طلاق دے کر اپنی جان چھڑاتا ہوں۔ تم جانو اور تمہاری بیٹیاں جانیں، میرا فرض ختم ہوا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، طلاق دے دو، مگر بیٹیوں کا نفقہ اب بھی تم پر لازم ہوگا، کیونکہ اولاد کا بوجھ ماں باپ دونوں پر ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اچھا جا کر دیکھ لو عدالتوں سے کیا ملتا ہے۔ میں نے آہستہ کہا، حمزہ اگر یہ مقدمہ سب سے بڑی عدالت میں لے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے قہقہ لگایا اور کہا، سپریم کورٹ میں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ایک عدالت اور ہے جہاں سب فیصلے ہوتے ہیں، قرآن کھولو تو پتہ چل جائے گا۔ میری بات سن کر ساس ناک سے مکھی اڑانے لگی اور دونوں غرور کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ میں نے اپنی نومولود بیٹی کو گود میں لیا، اس کا منہ چوما اور رو کر اس سے معافی مانگی کہ میں کتنی بری ماں ہوں جو لمحہ بھر کو اس کی موت کی دعا کر بیٹھی تھی۔ شوہر اور ساس گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مجھے سہارا اس لیے ملا کہ میرے والد نے مرنے سے پہلے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ گھر آ کر دیکھا تو میرا پرانا ملازم یوسف میرے لیے سوپ بنا کر لایا۔ اس نے خوشی سے مبارکباد دی اور کہا، میڈم فکر نہ کریں، وہ آدمی گیا تو آپ کو دگنی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو بیوی نہیں صرف بچے پیدا کرنے والی سمجھتا تھا۔ یوسف کی باتوں نے میرا دل تھوڑا ہلکا کیا، لیکن زندگی پھر بھی مشکل تھی۔ میری بیٹیاں اسکول جاتی تھیں اور فیس کی ادائیگی کا وقت آ گیا تھا۔ پرس کھولا تو سوائے 100 روپے کے کچھ نہ ملا۔ زیورات بیچنے کا سوچا، لیکن الماری کھولی تو ڈبے خالی نکلے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ یقین ہو گیا کہ شوہر سب بیچ کر لے گیا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بندے میرے ساتھ کیا کر گئے ہیں۔ میں کافی دیر روتی رہی، پھر ہمت کر کے کچن میں گئی تو دیکھا یوسف کھانا بنا رہا تھا۔ میں نے کہا، یوسف مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، جی بی بی بولیں۔ میں نے کہا، میرے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے حمزہ پر۔ یہ سن کر یوسف کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا۔ اس کا سکون دیکھ کر میرے دل میں بے سکونی بڑھ گئی کہ کہیں یہ سب اس کا کیا دھرا نہ ہو، لیکن میں نے خود کو مزید سوچوں میں الجھانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ میں بولی، یوسف تم جانتے ہو میرا شوہر مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے، میرا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ فوراً بولا، بیگم میں آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تلخی سے کہا، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گے یوسف؟ سنجیدگی سے بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں اور کام کر لوں گا۔ میں غصے میں بولی، یوسف یہ سب کس رشتے کے تحت کرو گے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر آپ میری بیوی بن جائیں تو میں اپنی زندگی آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، نہیں یوسف، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ اس نے نرمی سے کہا، یہ احسان نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو شادی ہونی ہی ہے، آپ بھی کوئی عام عورت نہیں ہیں۔ میرے دل پر اس کی باتیں بوجھ ڈال رہی تھی، اس لیے میں کمرے میں آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوچا، میں اگر اسے جھڑک دوں گی
اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر وہ ضد پر اتر آیا تھا، بار بار نکاح کی بات کرتا تھا۔ ایک دن اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے، تب میرے پاس کوئی رستہ نہ رہا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایسا شرط دوں جو وہ کبھی نہ مانے اور یوں وہ باز آ جائے۔ میں نے کہا، یوسف، اگر تم روزانہ 50,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ سکو تو میں نکاح کے لیے ہاں کر دوں گی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مان گیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ ایک ملازم یہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں کمرے میں چلی آئی کیونکہ مجھے یقین تھا یہ سب اس نے جذبات میں کہا ہے۔ شام ہوئی تو میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھولا تو سامنے یوسف کھڑا تھا۔ وہ بولا، بیگم، مولوی صاحب اور گواہ ساتھ لایا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ میرا دل کانپ گیا، مگر میں نے اللہ کو نام لیا، وضو کیا اور صاف ستھرا لباس پہن لیا۔ سب اللہ کے حوالے کر دیا۔ باہر نکاح پڑھا دیا گیا۔ یوسف نے کھانا کھلایا، سب کو رخصت کیا۔ میری بیٹیاں سو رہی تھیں اور میں باہر سین میں بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، بیگم، لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ مل گیا، اب کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ یوسف اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے آیا اور بولا، بیگم، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یوسف، جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرو گے تو تمہیں شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ اگلے دن وہ صبح ہی چلا گیا۔ جاتے وقت بولا، بیگم، دعا کریں، میں آپ کی شرط پوری کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور وہ باہر نکل گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہ ایک دن ہمت ہار کر بھاگ جائے گا۔ گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑی بیٹی اسکول جا چکی تھی، چھوٹی بیٹی دودھ پی کر سو گئی تھی۔ تنہائی مجھے کاٹنے لگی تھی۔ بار بار یوسف کا خیال آ رہا تھا کیونکہ وہ پچھلے 1 برس سے میرے ساتھ تھا۔ اس کی موجودگی مجھے تحفظ دیتی تھی، مگر اب دل میں وسوسے بھی بڑھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد یوسف لوٹ آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے 50,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں سکتے میں آ گئی، کہاں سے لائے؟ تو وہ بولا، بیگم، آپ نے شرط رکھی تھی اور میں نے پوری کر دی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں خاموش رہی اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن بھی وہ صبح گیا اور رات کو آیا۔ ہاتھ میں 50,000 روپے تھے اور چہرے پر تھکن۔ اس نے 7 دن میں 3.5 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میرے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اتنا قرض نہیں لے سکتا، کوئی غریب کو 50,000 بھی نہیں دیتا، اور یہ روز لاکھوں کے حساب سے لا رہا تھا۔ کہیں یہ میرے زیورات بیچ تو نہیں رہا یا کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہے؟ میرے ذہن میں سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ زندگی ایک بھاری بوجھ بن گئی تھی۔ میں سوچتی رہی، اگر یہ سب غلط نکلا تو میرا کیا بنے گا؟ میں یہ کیوں سوچ رہی تھی کہ یوسف کے بغیر میرا کچھ نہیں بچے گا؟ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی، اور کیوں پسند کرنے لگی تھی اس کی کئی وجوہات تھے، مگر فی الحال میں اس کی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کل یوسف کا پیچھا کروں گی، دیکھوں گی کہ وہ ایسا کیا کرتا ہے جو روز 50,000 میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا ہے۔ صبح میں بچیوں کو اسکول بھیج کر فارغ ہوئی۔ جیسے ہی یوسف مجھے بتا کر گھر سے نکلا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ آج اسے بے نقاب ہونا تھا، اس لیے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوسف تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد بس اسٹاپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یوسف کی شخصیت ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ ملازم ہو۔ مجھے دل میں خیال آیا، اگر یہ گاڑی اس کی اپنی ہو تو کتنا جچتا ہے۔ میں نے سوچ جھٹک دی اور ایک رکشہ لے کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ گاڑی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ یوسف اندر داخل ہو گیا۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بغل میں لیے اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ اچانک ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا کیونکہ 5 سال پہلے میں اسی آفس میں انٹرویو دینے آئی تھی جہاں 3 مردوں نے میرا انٹرویو لیا تھا اور مجھے اس لیے ریجیکٹ کر دیا تھا، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ انہی 3 میں سے ایک یوسف بھی تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھی کہ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھے دیکھ لیا اور روکنے کی کوشش کی، مگر میں اس کی بات
انسنی کر بھاگ کر یوسف کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یوسف مجھے دیکھ کر چونک گیا اور ریسیپشنسٹ لڑکی بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس نے کہا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر یہ نہیں رکی۔ یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اتنی گرمی میں بچی کو لے کر کیوں نکلی ہو؟ اسے صوفے پر لٹا دو اور خود بھی بیٹھ جاؤ۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، یوسف تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں یاد ہے جب 5 سال پہلے تم یہاں انٹرویو دینے آئی تھی تو 3 لوگوں نے تم سے سوال کیے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ میں پہلی نظر میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ گھر جا کر اپنی والدہ سے تمہارا ذکر کیا اور تمہارے ڈاکیومنٹس سے ساری معلومات بھی دے دی، مگر والدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم معیار کے مطابق نہیں ہو اور ہمارے گھرانے میں تمہاری جگہ نہیں بن سکتی۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ منا لوں گا، مگر پھر 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ خبر سن کر میں ٹوٹ گیا، حالانکہ میں ایک پریکٹیکل انسان تھا، لیکن تمہارا خیال میرے دل سے نکل نہ پایا۔ میں نے اپنے والد کے آفس جانا چھوڑ دیا، ہر چیز سے کٹ گیا۔ والد نے میری حالت دیکھ کر مجھے آرام کا وقت دیا، مگر میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اسی دوران ایک دوست کی مدد سے تمہارے قریب آنے کا راستہ ڈھونڈا اور ملازم کے طور پر تمہارے گھر آ گیا۔ سوچا قریب رہوں گا تو شاید دل بھر جائے گا، مگر تمہارا کردار، تمہاری وفاداری اور تمہاری سچائی نے مجھے اور اسیر بنا دیا۔ تمہارا شوہر حمزہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، یہ دیکھ کر میرا دل کڑھتا رہا، اور پھر جب تمہیں طلاق ہو گئی مجھے لگا جیسے میرے ہاتھوں میں کاروان کا خزانہ آ گیا ہے۔ تم نے انوکھی شرط رکھی تھی، مجھے اپنے والد کا بزنس دوبارہ سنبھالنا پڑا اور تب پتہ چلا کہ وہ سارا بزنس میرے نام پر ہے۔ میں نے والدین سے تعلق ختم کر دیا تھا اور تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب تم نے شادی قبول کی تو میں نے سوچا کہ سب کچھ پا لیا ہے۔ حمزہ کے بارے میں تمہیں بتاؤں کہ اس کمپنی نے اسے فراڈ کیس میں جیل بھجوا دیا ہے اور اسے 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے وکیلوں پر لٹا دی، مگر وہ بھی اسے بچا نہ سکے اور پھر صدمے سے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یوسف مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، جہاں انہیں دادا دادی اور باپ کا پیار ملا۔ مجھے ایک ایسا شوہر ملا جس نے عزت، محبت اور مان دیا جو حمزہ کبھی نہ دے سکا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔